بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 12 اپریل سن 1903۔ شیخ رحمت اللہ صاحب آف لاہور کی دکان کو آگ لگنے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے ننگے سر اور ننگے پاؤں سجدے میں گر کر دعا کی تو دعا کرتے کرتے خدا تعالیٰ نے ہوا کا رخ بدل دیا اور امن کی آواز آ گئی اور ہر طرح اطمینان ہو گیا۔ اس واقعہ پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہوا، پانی، آگ وغیرہ بھی ایک طرح کے ملائکہ ہی ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے ملائکہ وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، مگر اس کے سوا باقی اشیاء مفید بھی ملائکہ ہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کی تصدیق ہوتی ہے جہاں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بنی اسرائیل آیت 45، یعنی کل اشیاء خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تسبیح کے معنی یہی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ ان کو حکم کرتا ہے اور جس طرح اس کا منشا ہوتا ہے اسی طرح کرتے ہیں، اور ہر ایک امر اس کے ارادے اور منشا سے واقع ہوتا ہے۔ اتفاقی طور سے دنیا میں کوئی چیز نہیں، اگر خدا تعالیٰ کا ذرہ ذرہ پر تصرف تام اور اقتدار نہ ہو تو وہ خدا ہی کیا ہوا، اور دعا کی قبولیت کی اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ وہ ہوا کو جدھر چاہے اور جب چاہے چلا سکتا ہے، اور جب ارادہ کرے بند کر سکتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں پانی اور پانیوں کے سمندر ہیں، جب چاہے جو زن کر دے اور جب چاہے ساکن کر دے۔ وہ ذرے ذرے پر قادر اور مقتدر خدا ہے، اس کے تصرف سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وہ جنہوں نے دعا سے انکار ہی کر دیا ہے ان کو بھی یہی مشکلات پیش آئے ہیں کہ انہوں نے خدا کو ہر ذرے پر قادر مطلق نہ جانا اور اکثر واقعات کو اتفاقی مانا۔ اتفاق کچھ بھی نہیں، بلکہ جو ہوتا ہے، اور اگر پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے ارادے اور حکمت سے گرتا ہے، اور یہ سب ملائکہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے اشارے سے کام کرتے ہیں اور ان کے خدمت میں لگائے جاتے ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے سچے فرما بردار اور اسی کی رضا کے خواہاں ہوتے ہیں، جو خدا کا بن جاتا ہے اسے خدا تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ تم میرا ہو رہے ہیں، سب جگ تیرا ہو۔ من کان للہ کان اللہ لہو۔ پھر ایسے مرتبے کے بعد انسان کو وہ رعیت ملتی ہے کہ باغی نہیں ہوتی۔ دنیاوی بادشاہوں کی رعیت تو باغی بھی ہو جاتی ہے، مگر ملائکہ کی رعیت ایک ایسی رعیت ہے کہ وہ باغی نہیں ہوتی۔ 13 اپریل سن 1903، دربار شام۔ حضرت اقدس نے ایک خواب سنایا جو گزشتہ شب کو آیا تھا۔ فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا بحر زخار کی طرح ایک دریا ہے جو شام کی طرح بل پیش کھاتا مغرب سے مشرق کو جا رہا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے سمت بدل کر مشرق سے مغرب کو الٹا بہنے لگا۔ فرمایا، اب تو وہ زمانہ طاعون نے دکھانا شروع کر دیا ہے۔ جس طرح مدینہ منورہ میں یہودی قتل ہوتے تھے، جس طرح مدینہ منورہ میں یہودی قتل ہوئے تھے تو ایک بڑا شخص زندہ رکھا گیا تھا۔ اس نے پوچھا، فلاں شخص کا کیا حال ہوا، فلاں کا کیا حال ہوا؟ غرض جس کے متعلق اس نے دریافت کیا اسی کے متعلق جواب ملا کہ وہ سب قتل کیا گئے۔ تو پھر اس نے کہا کہ لوگوں کے مارے جانے کے بعد میں نے زندہ رہ کر کیا بنانا ہے؟ مجھے بھی زندگی کی ضرورت نہیں۔ سو آج کل طاعون وہ حال دکھا رہی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان لمبی عمر کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جب دوست اور تعلق دار ہی نہ رہے تو اس عمر کا ہونا بھی ایک وبال ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت دیکھ کر انسان ایسی لمبی عمر کی بھی آرزو نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان دوستوں اور رشتہ داروں کے بغیر رہ سکتا ہی نہیں۔ ایک جانور آج کل کے موسم میں شام کے بعد مسجد مبارک کے شانشین آباء پر حملہ کیا کرتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جاوے کہ ایک دفعہ یہ جگہ پکڑا جاوے، پھر ہم اسے چھوڑ ہی دیں گے، مگر ایک دفعہ پکڑا جانے سے اتنا تو ضرور ہوگا کہ پھر وہ کبھی آئندہ اس جگہ اس طرح حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کرے گا۔ فرمایا، ہر جانور کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ جس جگہ سے اسے ایک دفعہ ٹھوکر لگتی ہے اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس جگہ کا پھر وہ کبھی قصد نہیں کرتا، مگر انسان ہی ایک ہے
جو باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے ان پرندوں وغیرہ سے بھی گرا ہوا ہے کہ جہاں سے اسے مصائب پہنچتے ہیں، ضرر اور نقصان اٹھاتا ہے، اس کی طرف بھاگنے کا حریص ہوتا ہے، ہوشیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس نافرمانی کو ترک کرتا ہے، بلکہ جذبات نفس کا مطیع ہو کر پھر اسی کام کو کرنے لگتا ہے جس سے ایک بار ٹھوکر کھا چکا ہو۔ 14 اپریل سن 1903 صبح کی سیر۔ فرمایا صادق کی باسط کے ساتھ ہی آسمان سے اس کے واسطے کشش نازل ہوا کرتی ہے جو دلوں کو ان کی استعدادوں کے مطابق کشش کرتی ہے اور ایک قوم بنا دیتی ہے۔ اس سے تمام شہید روحیں صادق کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ دیکھو، ایک شخص کو دوست بنا کر اس کو اپنے منشا کے موافق بنانا 1000 مشکل رکھتا ہے، اور اگر ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی کسی کو صادق، وفادار اور دوست بنانے کی کوشش کی جاوے تو بھی عمارت خطر میں ہی پڑتا ہے، اور پھر آخرکار اس خیال کے برعکس نتیجہ نکلتا ہے۔ مگر ادھر اب لاکھوں ہیں کہ غلاموں کی طرح سچے فرما بردار، وفادار، صدق و وفا کے پتلے خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس امر کی اطلاع سے 22 برس پیشتر جب اس کی ایک بھی مثال قائم نہ ہوئی تھی دی گئی، چنانچہ الہام ہے والقیت علیہ کا محبت منی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کشش کا نزول ہے۔ صحیح تو دوستی کے رنگ میں چلے آتے ہیں، مگر شقی بھی اس حصے سے معروم نہیں۔ اس میں مخالفت کا جوش شعلے مار رہا ہے۔ جب کہیں ہمارا نام بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے تو سام کی طرح بل پیچ کھاتے اور بے خود ہو کر مجنونوں کی طرح گالی گلوچ تک آ جاتے ہیں۔ ورنہ بھلا دنیا میں ہزاروں فقیر، لنگوٹی پوش، بھنگی، چرسی، کنجر، بدمعاش، بدعتی وغیرہ پھرتے ہیں، مگر ان کے لیے کسی کو جوش نہیں آتا اور کسی کے کان پر جوں نہیں چلتی۔ وہ چاہے بد مذہبیاں اور بے دینیاں کریں، پھر بھی ان سے مستی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ چونکہ روحانیت سے خالی ہیں، اس واسطے ان کے واسطے کسی کو کشش نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں ہزاروں ہزار لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر بھی آپ کے مخالفت کے لیے کمر بستہ ہوئے، اپنے مالوں کا، جانوں کا نقصان منظور کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کے لیے دن رات تدبیروں، منصوبوں میں کوشاں ہوئے۔ مگر دوسری طرف مسلمہ تھا، ادھر کسی کو توجہ نہ تھی، اس کے مخالفت کے واسطے کسی کے کان بھی کھڑے نہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جس طرح گھر گھر میں پھوٹ اور جدائی ہوتی تھی، مسلمہ کے واسطے ہرگز نہ ہوئی۔ غرض سادے کے واسطے ایک کشش ہوتی ہے جو دلوں کے ولولوں کو ابھارتی اور جوش میں لاتی ہے۔ شہیدوں کے ولولے سعادت اور اشقیاء کے شقاوت کے رنگ میں پھل لاتے ہیں۔ شقی چونکہ اسی فطرت کے ہوتے ہیں، اس واسطے ان کے واسطے کشش بھی الٹے رنگ میں ثمرات لاتی ہے۔ دربار شام، ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا ہندوؤں والی دھوتی باندھنی جائز ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، تشبہ بالکفار تو کسی رنگ میں بھی جائز نہیں۔ اب ہندو ماتھے پر ایک ٹیکا سے لگا لیتے ہیں، کوئی وہ بھی لگا لے، یا سر پر بال تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، مگر چند بال بودھی کی شکل میں ہندو رکھتے ہیں، اگر کوئی ویسے ہی رکھ لے ہوئے تو یہ ہرگز جائز نہیں۔ مسلمانوں کو اپنی ہر ایک چال میں، وضع قطع میں غیرت مندانہ چال رکھنی چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہبند بھی باندھا کرتے تھے، اور سراویل بھی خریدنا آپ کا ثابت ہے، جسے ہم پاجامہ یا تمبی کہتے ہیں۔ ان میں سے جو چاہے پہنے، علاوہ ازیں ٹوپی، کرتا، چادر اور پگڑی بھی آپ کی عادت مبارک میں تھی، جو چاہے پہنے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی کو کوئی نئی ضرورت درپیش آئے تو اسے چاہیے کہ ان میں سے ایسی چیز کو اختیار کرے جو کفار سے تشبیہ نہ رکھتی ہو اور اسلامی لباس سے نزدیک تر ہو۔ جب ایک شخص اقرار کرتا ہے کہ میں ایمان لایا، تو پھر اس کے بعد وہ ڈرتا کس چیز سے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کی خواہش اب اس کے دل میں باقی رہ گئی ہے؟ کیا کفار کے رسوم اور عادات کی؟ اب اسے ڈرنا چاہیے، اب اسے ڈر چاہیے تو خدا کا، اتباع چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی ادنا سے گناہ کو خفیف نہ جاننا چاہیے، بلکہ صغیرہ ہی سے کبیرہ بن جاتے ہیں، اور صغیرہ ہی کا اصرار کبیرہ ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت ہی نہیں دی کہ ان کے لباس یا پوشش سے فائدہ اٹھائیں۔ سیالکوٹ سے 1-2 بار انگریزی جوتا آیا، ہمیں اس کا پہننا ہی مشکل ہوتا تھا، کبھی ادھر کا ادھر اور کبھی بائیں کا دائیں، آخر تنگ آ کر سیاہی کا نشان لگایا گیا کہ شناخت رہے، مگر اس طرح بھی کام نہ چلا۔ آخر میں نے کہا کہ یہ میری فطرت ہی کے خلاف ہے کہ ایسا جوتا پہنوں۔ انہی صاحب نے
سوال کیا کہ اگر ایک شخص جاتا ہو اور ایک جگہ پر دو راہ جمع ہو جائیں، ایک دائیں اور دوسرے بائیں کو، تو کس راہ کی طرف جاوے؟ فرمایا اس سے اگر تمہاری مراد بھی جسمانی راہ ہے تو پھر اس راہ جاوے جس میں اس کی صحت نیت اور کوئی فساد نہیں، اور اگر جانتا ہے کہ ادھر بدبو اور عفونت ہے، یہ کنجروں اور فاسقوں، خدا اور رسول کے دشمنوں کے گھر ہیں، تو اس راہ کو چھوڑ دے، غرض صحت نیت کا خیال کر لے اور فساد کے راہ سے کلی پرہیز کرے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ بے ایمانی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا بے ایمانی خدا کی معرفت نہ ہونے اور ایمان کے کامل درجے تک نہ پہنچنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ادھورا ایمان اس کی وجہ ہوتی ہے۔